اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ تو چھوٹے بچے بچیوں کے نکاح کروا کے ان کی آزادی کو نہیں چھین لینا چاہیے۔ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے حق دیا ہے۔ بعد میں وہ بچی بالغ ہو جاتی ہے، بچہ بالغ، اس کی اپنی سوچ ہے، مزاج اور طبیعتیں نہیں ملتی اور وہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کو اپنی بچیوں کا دامن چھڑانے عدالت میں جانا پڑتا ہے۔ ہمارا ایک ہے ملکی قانون اور ایک ہے شریعت مبارکہ کا ضابطہ۔ شریعت مبارکہ کا ضابطہ یہ کہ الطلاق لمن اخذ بالساق، طلاق کا حق شوہر کو ہے، جب تک وہ نہیں طلاق دے گا عورت آزاد نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پھر حرام حلال کو ہم ملا جلا دیتے ہیں۔ تو بچیوں کے نکاح یا بچوں کے نہیں کرنے چاہیے، وہ اپنی مرضی سے ان کی رائے لے کر جہاں وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل اور اپنے آپ کو آرام دہ محسوس کرے، پرسکون محسوس کرے، ان کی رائے ضروری ہے لینا الغرض۔ لیکن ولی اگر بچپن میں بچے بچی کا نکاح کرتے، نکاح منعقد ہو جاتا ہے، تو جس چھوٹے بچے کا نکاح ہو گیا اگر وہ نابالغی کے عالم میں کروڑ مرتبہ بھی اپنی منکوحہ کو طلاق دے دے، اسلام فرماتے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ نابالغ بچے پر زکوٰۃ نہیں فرض ہوتی، اس پر قربانی نہیں فرض ہوتی، وجہ یہ کہ وہ نابالغ ہے۔ ہمارا دین بڑا پیارا دین متین ہے۔ ہاں چھوٹے بچوں میں تاکہ سخاوت کی عادت پڑ جائے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ جہاں مسجد بن رہی ہو، مدرسہ بن رہا ہو، کوئی بھی سائل دروازے پر آ جائے تو چھوٹے بچے بچیوں کے ذریعے پیسے بھیجنے چاہیے، چیزیں، تاکہ ان کو سخاوت کی عادت پیدا ہو جائے۔ اور میں چونکہ صاحب نصاب ہوں، کو سائل نہیں ہوں، مجھ پر خود زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، قربانی فرض ہوتی ہے، اس لیے میں نے پیارے بیٹے سے معذرت کی ہے۔ میں طالب علم دل کی گہرائی سے دعا گو ہوں، یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جو آپ اس طرح پیسے رکھتے ہیں، تو اللہ پاک آپ سب کو برکت ہی برکت عطا فرمائے اور خزانہ غیب سے اللہ پاک آپ سب کی مدد فرمائے۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد وہ اللہ پاک کا قرب ہے، اس لیے ہمارے جتنے مشائخ اعظام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے، سلسلہ عالیہ قادریہ ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے، سلسلہ عالیہ سہروردیہ ہے، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ ہے، ان کے بنیادی ترین تعلیمات میں یہ چیز ہم مسلمانوں کے لیے موجود ہے کہ لا مقصود الا اللہ ولا مطلوب الا اللہ ولا محبوب الا اللہ ولا موجود الا اللہ۔ ہمارا مطلوب ہے تو صرف اللہ پاک کی ذات بابرکات، مقصود ہے تو اللہ پاک کی ذات بابرکات، ہمارا محبوب حقیقی ہے تو صرف اللہ پاک کی ذات بابرکات، اور ہماری نگاہ میں موجود ہے تو صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات بابرکات۔ اور ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اپنے خالق کریم اللہ پاک کی بارگاہ سے، چنانچہ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ شدید محبت محبوب حقیقی اللہ پاک کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ قرب ربانی ہے، اللہ پاک کا قرب ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اس کریم کو راضی کرنا، اپنے خالق کو پہچاننا۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ پاک کے قرب و رضا کے لیے ہیں، لیکن اللہ پاک نے خود قرآن میں یہ چیز واضح فرما دی کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں مجھ اللہ پاک کی مخلوق، لیکن میں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پر خود کرم نوازی فرما کر، خود مہربانی فرما کر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات کو اپنی بارگاہ میں وہ مقام قرب عطا کیا ہے کہ میرے بندو، میں اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن تم میری فرض نماز میں ہو اور ادھر میرے حبیب تمہیں بلائیں، میری نماز اسی لفظ پر روک دو اور پہلے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ہم محبوب علیہ السلام کو اللہ نہیں مانتے، اللہ ایک ذات بابرکات ہے، قل هو اللہ احد، میرے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو اللہ کے برابر نہیں مانتے۔ قرآن نے فرمایا لم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک بھی کسی معاملے میں اللہ کا کفو، اللہ پاک کا ہم پلہ، اللہ پاک کے برابر نہیں ہے۔ ما سوی اللہ خلق، اللہ کریم کی مبارک ذات، اللہ کریم کی مبارک صفات کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا مخلوق ہے۔ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں۔ ہم نماز میں واضح طور پر اس چیز کا اعلان کرتے ہیں جب ہم وضو کے ساتھ ہوتے ہیں نماز میں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بطہور، حدیث صحیح ہے، ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا طہور کے بغیر اور وضو کے بغیر نماز کا کوئی کانسیپٹ اور تصور اور وجود نہیں ہے۔
ہمارا جسم بھی پاک ہوتا ہے، ہمارا لباس بھی پاک ہوتا ہے، پاک جگہ پر ہی نماز ہوا کرتی ہے۔ ہم قبلہ رو ہو کر باقاعدہ قادہ کے عالم میں تشہد پڑھتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں اس چیز کی شہادت اور گواہی پیش کرتا ہوں کہ بے شک میرے آقا و مولا حضور ختمی مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم عبدہ ورسولہ، آپ اللہ نہیں ہیں، اللہ کے پیارے بندے اور اس کے سچے رسول علیہ السلام ہیں۔ ہمارا باقی کچھ حضرات کی طرح یہ ذہن نہیں ہے کہ جب وہ نماز میں ہوتے ہیں تو اور عقیدہ واضح کرتے ہیں، نماز کا سلام پھیرتے ہی اسی عقیدے کو شرک کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز میں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ تو نماز میں تو خطاب کر کے